علم مجھے اس مقام تک لے گیا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب میں کچھ مٹی کی طرح مٹی بنوں گا تو پھر ہی کچھ علم لے پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ یہ ہے۔ تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں میں وہاں پڑا تھا، میرے سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ آخر تیسرا دن تھا، لیکن کمال یہ ہے کچھ دیر میں اکیلے وہاں سے حضرت عمر گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں کوشش کر کے ہمت کر کے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے بڑی محبت عطا فرمائی، بڑا مجھ سے پیار کیا۔ ایک وہ وقت ہے کہ لوگ پاؤں رکھ کے گزر رہے ہیں، اور ایک وقت ہے کہ عمر آئے، انہوں نے پیار دیا، محبت دی، اور ساتھ کہا کہ آپ کا مسئلہ حل کرنے والے پیچھے آ رہے ہیں۔ لو جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں بیٹھ گیا، لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں اسی راستے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے۔ جب آپ آئے تو میں پھر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، یہ ہے اہل علم کا ادب۔ ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق آئے، سلام کلام ہو گیا۔ انہوں نے میری نکاحت، میری کمزوری دیکھی، میری حالت دیکھی، مجھے پیار و محبت، مجھے شفقت دیا، اور ساتھ کہا کہ آپ کا مسئلہ حل کرنے والے پیچھے آ رہے ہیں۔ خیر، کہتے ہیں میں صبر کر کے بیٹھ گیا، چلو کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں وہ بھی چلے گئے۔ اتفاق ایسا کہ کس طرح یہ قافلہ آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد کہتے ہیں میں اسی راستے میں دیکھ رہا تھا، اللہ تو خیر کر۔ خیر، میری نگاہ پڑی کہ حضور تشریف لا گئے۔ میرے لیے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے کپڑوں کو جھاڑ پھونک کیا، ذرا جو بھی حالت تھی میں اپنے آپ کو حشاش بشاش کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، پر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن کا۔ اللہ، آج تو موجیں لگی ہوئی ہیں بھائی جی، سیدھی سی بات۔ لو جناب، خیر حضور تشریف لے آئے۔ فرماتے میں کھڑا ہو گیا، ادب سے حضور کا استقبال کیا، حضور کا احترام کیا۔ تو اب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا ابو ہریرہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے، اور یہ بیٹھے تھے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اب میں آ گیا ہوں۔ پھر اب فرماتے ہیں کہ میں حضور کو کیسے بتاؤں کہ میرے سے تو چلا بھی نہیں جاتا۔ میں آہستہ آہستہ مدینے سے اس راستے پر اتنا آ تو گیا، لیکن اب واپس جانے کی طاقت نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور جو دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ علیہ السلام نے کیا کیا، ایسے ہو کے نا اپنا دست مبارک میرے کندھے پہ ایسے گردن پہ رکھ دیا، جیسے کوئی محبت سے نا ساتھ لے لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور نے ایسے ہاتھ رکھا نا، میرے اندر چلنے کی طاقت آ گئی۔ اب مجھے کوئی کمزوری فیل نہیں ہو رہی، تو میں آرام سے جیسے حضور چال چل رہے ہیں میں اسی طرح حضور کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو وہاں 70 صحابہ کرام موجود بیٹھے، اصحاب صفہ جو حضور سے پڑھتے تھے اور حضور کے ادارے کے طالب علم تھے۔ کئی ظاہر کام بھی تو ہر دور میں چاہنا، تجارت تھی، کام تھا، کئیوں کو مناسب ٹائم ملتا وہ دیتے، اور کئی مستقل بیٹھ کر علم سیکھتے، اور جن کے کھانے دانے کا اہتمام بھی پھر حضور کرتے۔ اب حضور کے طالب علم جو ہیں، حضور تشریف لائے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے کہا بیٹھیے، میں بیٹھا، حضور سیدھا گھر گئے۔ تو دیکھو نا، اب یہ باتیں صرف کرنے کو نہیں ہوتی، ان میں سوچنا ہوتا ہے، ان میں ہمارے لیے اصلاح ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے گئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نا
ایک دودھ کا پیالہ جو 3 دن سے پڑا ہوا تھا. ظاہر ہے جس نے بھیجا ہوگا کہ یہ حضور کو ہماری طرف سے پیش کرنا. اب حضور تو ہے نہیں تو کسی گھر والے نے استعمال نہیں کیا. دیکھیں تو صحیح نا. اور ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کسی کا حصہ آتا ہے کھاتا کوئی ہے سنبھالتا کوئی. یہ کیا ہوئی؟ اب یہ بھی تو گھر والے ہیں نا. کیا تربیت ہے کہ بھائی جس طرح چیز آئی ہے نا ٹھیک ہے رکھ دیا. اب 3 دن بعد حضور آتے ہیں. اما عائشہ وہ دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام اس پیالے کو لیتے ہیں جی اور حضور وہ پیالہ لے کر اصحاب صفہ کے پاس آ جاتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اس پیالے کو لو اور ان سب کو پلاؤ. بھائی ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس کو کتنے لوگ پی لیں گے؟ آئے ہائے. ایک پیالہ ہے جی، حدیثوں میں موجود ہے ایک پیالہ دودھ کا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. اب حالانکہ دیکھیں یہاں پہ حضور تربیت کر رہے ہیں، حالانکہ بھوک پیاس نڈھال تو خود حضرت ابو ہریرہ ہے. حضور اس سے ہی فرماتے ہیں کہ تو ان کو پلا. کیا تربیت حضور نے فرمائی. اس سے پتہ چلا کہ اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنا پیٹ پھاڑ کر بھی کسی کو پالنا سنبھالنا پڑے تو اس پر بھی تیار رہنا کہ جب تم اپنی فکروں میں پڑ جاؤ گے تو پھر ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں بن سکو گے. ایک دوسرے کے خیر خواہ جب بنو گے کہ جب تمہارے اندر اتنا جذبہ ہو کہ کوئی میرے پاس آ گیا ہے، تمہارے دل میں ملال نہ آئے، سوچ نہ آئے، فکر نہ آئے، تم بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ جس طرح کہ حضرت علی المرتضی حسنین کریمین نے یتیم قیدی ساروں کو کتنی خوشی سے افطار کے ٹائم کھانا دیا 3 دن، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی. ہاں تو پھر ایسے تو یہ تذکرے نہیں نہ آتے، کچھ کرنے سے ہی آتے. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ظاہر خیالات تو آتے ہی ہوں گے لیکن خیر حضور کا حکم ہے. کہتے ہیں میں نے ایک کو پیالہ دودھ کا دیا تو میں نے کہا چلو 2 آدمی پی لیں گے، لیکن بھائی اس نے تو سیر ہو کر پیا، پیالہ ویسے ہی ہے، ایک قطرہ بھی اس میں کم نہیں ہوتا. پھر میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا. 70 صحابہ کرام نے دودھ پیا پر ایک قطرہ بھی کم نہیں. ہائے ہائے ہائے، حضور کی شان، حضور کی عظمت، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. جب میں سارا چکر ظاہر 70 افراد کا کاٹ کے پھر حضور کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا سب سے کہ بھائی سیر ہو گئے؟ ظاہر ہے سیر ہو گئے، کیونکہ حضور خود آواز دیتے تھے نا بھئی اور پیو اور پیو اور پیو. اچھا اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، آئے ہائے، چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی لو. فرماتے ہیں میں نے پیا. میں نے اپنی طرف سے تو ظاہر ہے جتنی پیاس بھوک تھی ہیں پیا، لیکن حضور فرماتے ہیں اور پیو. میں نے حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر دوبارہ شروع کر دیا، پیتا رہا. تو پھر میں سیر ہو گیا. جب میں نے پیالہ نیچے رکھا حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ نہیں اور پیو، اور پی لو. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو گنجائش نہیں رہی. پھر بھی میں نے تھوڑا سا پیا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے. چلو پھر حضور فرماتے ہیں اب لاؤ مجھے دو. اب یہ پوائنٹ کیا ہے، پہلے حضور نے اپنے غلاموں کو دودھ پلایا، آخر میں حضور نے پیا. کیوں جی؟ سب سے آخر میں. آج ہم تو مارے گئے وہ جناب ایک دوسرے کا جھوٹا پینے سے جراثیم آتے ہیں. کیوں جی؟ اور جتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں برتن علیحدہ، پلیٹیں علیحدہ، گلاس علیحدہ، ہر چیز علیحدہ. اوہو یہ تو بعد کی باتیں ہیں جی. آج تو اگلے کہتے ہیں کھانے کو نا انگلیاں بھی نہ لگاؤ. ایسے ایسے ہوٹل ہیں بھائی، کیا بتائیں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. وہ جناب
روٹی پھاڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، سالن کھانا، وہ ایسے ایسے جناب، بس عجیب سا لفظ میں بولتا ہوں کبھی کبھی لیکن اب نہیں بولتا، وہ ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ آپ روٹی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. کیا یار ہیں. تو ہمارے رب نے تو ہمیں سب کچھ اپنے ہاتھوں میں دیا ہے. تو آج کیسا دور ہے کہ ہمارے ذہن مفلوج کر دیے گئے. ہمیں کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی جناب کسی صورت میں، کبھی اس میں کہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں. یہی ابن ماجہ شریف اسی میں حدیث ہے پیچھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن صحابہ بیٹھے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ایک اونٹ ہوتا ہے وہ خارش زدہ ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ دوسرا اونٹ باندھتے ہیں نا، اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے، تو اس طرح یہ بیماری پھیل جاتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ ہاں، اس کو تو خارش ایسے لگی، اس کو کہاں سے لگی؟ سارے چپ ہو گئے. اور فرمایا یہ تمہارے حضور تو ان چیزوں کا حل کر گئے. یہ جو کمزوریاں ہیں نا ہماری، جدھر آج ہم جا رہے ہیں مسلسل، بھائی حدیثیں پڑھو، قرآن پڑھو. حضور علیہ السلام ان ساری چیزوں کا حل فرما گئے. ہمارے جو ذہنوں میں آج سوال اٹھ رہے ہیں نا، یہ ذرا تھوڑا وسعت پیدا کریں. ہر چیز کا حل قرآن و حدیث ہے. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس چیز نے کیا؟ اس کو خارش کہاں سے لگی؟ اب سارے چپ ہو گئے. فرمایا کہ جہاں سے پہلے کو لگی دوسرے کو بھی وہیں سے لگی. ہاں، حضور نے خاتمہ فرمایا. اس لیے بھائی جان، مل کے کھاؤ، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، مل کے بیٹھو، الفت پیدا ہوتی ہے. اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھو، ہاں جی، دوستوں کے ساتھ بیٹھو. کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ جناب یہ بندہ تو میرے ساتھ نہ ہی بیٹھتا تو بہتر تھا. حضور علیہ السلام نے ایک نہیں 70 صحابہ کرام کے بعد اسی برتن کو استعمال کیا. اسی برتن میں آپ علیہ السلام نے دودھ پیا ہے. ہاں، سوچو ذرا. تو اس میں جو ہمارے لیے پیغام ہے، آپ جو اس میں اپنا ذہن دوڑا سکتے ہیں ضرور دوڑائیے، سوچئے، پھر ہم معاشرے میں رہ سکتے ہیں بڑی آسانی سے. قرآن و حدیث کو اپنا لو، معاشرے میں رہنا بالکل آسان ہو جائے گا. وگرنہ جدھر ہماری دوڑ ہے، جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں جی بس اب تو یہی سب کچھ ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہیں. ارے بھائی، انہوں نے تو ہمارا ایمان ہی کمزور کر دیا ہے. خدا را ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم اسلام میں آئیں. اسلام کے اندر جو ہماری رہنما چیزیں ہیں ان کو پڑھیں، ان کو مطالعہ کریں اور اس پر زندگیاں گزاریں، تو پھر ہم کامیاب ہیں. تو بھائی یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم، اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے کہ لا ینفع، جو نفع بخش نہ ہو. یہ حضور کی دعا ہے، یعنی ایسا علم بھی نہ ہو کہ جو نفع بخش نہ ہو، بلکہ اللہ سے وہ مانگو کہ اللہ مجھے علم دے، عطا فرما جو نفع بخش. اور پھر وَمِن دُعَاءِ لَا يُسْمَعُ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے، سنی نہ جائے. ہاں جی، بلکہ یا اللہ میں تیرے سے وہ دعا کروں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور تیسری چیز وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے کہ جس کے اندر اے اللہ تیرا ڈر نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، ایسا دل بھی مجھے نہ دے. تو میرے دوستو ذرا سوچیں تو صحیح نا، کہ جب گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کیا ہمارے دل میں کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے؟ تو پھر تو ہم دوسری لائن میں کھڑے ہیں. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر سوچ لیں، تو پھر وہاں ضرورت ہے
ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ یا اللہ اتنا میرا دل سخت ہو گیا، یہ پوری اذان اتنی آواز سے میں نے خوبصورت سنی، اب میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ تو اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر آپ رکتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ بیٹھے رہتے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا تو آپ کی نمازیں قضا ہوتی، آپ کے جمعے قضا ہوتے۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو چوریاں، ڈاکے، ظلم، زناکاریاں، شراب نوشیاں، جوئے، طرح طرح کے نشے، یہ برائی کے کام ہوتے۔ اس کا مقصد سمجھ لو کہ ہمارے دلوں سے ڈر اللہ تعالیٰ کا اٹھ گیا۔ پھر فرمایا کہ وَمِن نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، اے اللہ مجھے ایسا نفس نہ دے جو سیر نہ ہو، ہاں جس میں یہی تڑپ ہے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، بس آ ہی جائے، آئے ہائے ہائے۔ اور دوسری دعا اللہم، یہ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے نفع عطا فرما اس چیز سے جو تو نے مجھے سکھائی، جو تو نے مجھے علم دیا ہے، اے اللہ میرے لیے وہ نفع بخش کر دے، وَعَلِّمْنِي مَا يَنفعنی، اور وہ مجھے سکھا دے جو وہ چیز جو مجھے نفع عطا فرمائے، جس میں میرے لیے نفع ہو وہ مجھے علم دے۔ اور پھر حضور دعا کرتے وَزِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج یہ دعائیں کون کرے، یہ دعائیں سیکھے کون، یاد کون کرے؟ پھر حضور کی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا وَزِدْنِي عِلْمًا، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ حضور کی دعائیں بھائی، یہ حضور کی دعائیں جو آپ دوستوں نے سن لی ہیں، اسی میں ہی سارا پیغام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے۔ جب یہ اس انداز میں دعا کریں گے تو پھر وہ بھی مل جائے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرے بندے کو یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ اور آخری الفاظ حضور کے یہ ہوتے والحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔